اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کا جو اعلیٰ لیڈرشپ ہے، ایران کی وہ لیڈرشپ جو پورے ایران کی قیادت کرتی تھی، یعنی سیاسی قیادت، سماجی اور مذہبی قیادت، وہ اس بات سے مکمل طور پر بے خبر تھی کہ اچانک حملہ ہو جائے گا، چونکہ گفتگو چل رہی تھی، ابھی گفتگو ویانا میں ہونے والی تھی اور اس سے پہلے جنیوا میں گفتگو ہو گئی تھی۔ تو گفتگو کے دورانیے میں آیت اللہ خامنئی اپنے دفتر میں اپنے تمام افسران کے ساتھ بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے تھے۔ حالات کے جائزہ پر مشورہ ہر لیڈر کرتا ہے، وہ بھی کر رہے تھے۔ وہاں پر ان کی بیٹی موجود تھی، وہاں پر ان کی بہو موجود تھی، وہاں پر ان کے بیٹے موجود تھے، ان کے داماد موجود تھے، ان کے ناتی موجود تھے، یعنی خاندان کے لوگ گھر میں موجود تھے اور دفتر میں مشورہ چل رہا تھا۔ مشورے میں جو بڑے لیڈران تھے وہ موجود تھے، وہ ہم نے ان کے نام لکھ لیے ہیں۔ خود آیت اللہ خامنئی صاحب تھے، اور اس کے بعد جو فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد پاکپور وہ موجود تھے، علی شمخانی جو ان کے مشیر خاص اور ایڈوائزر تھے وہ موجود تھے، عزیز ناصر زادہ جو وزیر دفاع ہیں ایران کے وہ موجود تھے، محمد شیرازی جو ان کے صلاح کار ہیں وہ موجود تھے۔ تو جو بڑے لیڈران تھے، بڑے کمانڈر تھے، وہ اس دفتر میں موجود تھے اور آپس میں وہ حضرات مشورہ کر رہے تھے۔ اور بالکل قریب کے کسی آدمی نے، کسی ایجنٹ نے یا موساد کے ایجنٹ نے، خبریں یہ آ رہی ہے کہ CIA کو خبر لگ گئی تھی، ان کو کسی ملک کے ایجنٹ نے۔ اب ایران تو ایسا ملک ہے کہ وہاں پر ہر طبقے اور فرقے کے لوگ رہتے ہیں، سنی بھی رہتے ہیں، شیعہ بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، سب رہتے ہیں۔ لہذا کسی ایجنٹ کے ذریعے ایکوریٹ خبر امریکہ اور اسرائیل کو مل چکی تھی کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پر ان حضرات کی میٹنگ ہونے والی ہے اور آپ ان کو ایک ساتھ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ لہذا ایک ساتھ ان کو ٹارگٹ کیا گیا، 30 سیکنڈ میں 30 بالکل خطرناک بم ان پر گرائے گئے اور ان کو وہیں پر تہس نہس کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اب تو ایران کی جو اعلیٰ قیادت تھی، پہلے نمبر کی جو قیادت جو موجود تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ دوسرے نمبر کی قیادت وہاں پر تشکیل دی گئی، صدر مسعود پزشکیان حیات سے ہیں۔ حملہ تو ان کے محل پر بھی اور ان کے جس بلڈنگ میں وہ رہتے تھے ان پر بھی ہوا، لیکن وہاں پر حملہ ناکام رہا اور وہ بچے ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی سب بچے ہوئے ہیں۔ لہذا 3 لوگوں کی ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے پورے ملک کو چلانے کے لیے، ملک کی سیاسی، ملک کی مذہبی قیادت کو چلانے کے لیے۔ وہاں کی ایک مجلس شورا ہے جو ملک کے روحانی پیشوا کا انتخاب کرتی ہے، 12 رکنی مجلس شورا ہے، وہاں سے ایک کسی بڑی شخصیت کو لیا گیا ہے اور خود مسعود پزشکیان صاحب ہیں، اور غلام حسنین محسنی جو چیف جسٹس آف ایران ہیں ان کو لیا گیا ہے، اور یہ 3 لوگوں کی ایک 3 رکنی کمیٹی بنی ہے جو پورے ملک کے تمام حالات پر نگاہ رکھے گی یہ کمیٹی، اور یہ کمیٹی پورے ملک کی موجودہ سیاسی، مذہبی اور قانونی قیادت کو سنبھال کر رکھے گی اور آگے کی کارروائی کرے گی۔ ایران نے آیت اللہ خامنئی کے شہید ہو جانے کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ 7 دن تک سوگ منایا جائے گا، 40 دن تک تعزیت کی جائے گی، اور پورے ملک کو سوگوار بنا کر کے آیت اللہ خامنئی اللہ کے یہاں پہنچ چکے ہیں۔ وہ رمضان میں شہید ہوئے ہیں اور ان کو شہادت کا درجہ ملا ہے۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، تو اس شعر کو وہ بہت زیادہ پڑھتے تھے، آج ان کو شہادت نصیب ہو چکی ہے، اور ملک نے یہ اعلان کر دیا ہے آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد کہ اب ہم اس طرح کا حملہ کریں گے کہ اسرائیل اور امریکہ کی تاریخ اس کو یاد رکھے گی، اور وہ حملہ اب واپس شروع ہو چکا ہے۔ اسرائیل پر حملہ شروع ہو گیا ہے، اور اسرائیل کے جو حلیفی ممالک ہیں، بالخصوص دبئی اور کویت اور بحرین اور قطر، ان کے اڈوں پر حملے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ برج خلیفہ کے پاس ڈرون حملے ہوئے ہیں، اور ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ میزائل اٹیک بھی ہونے والے ہیں۔ لہذا ان ملکوں کے فوجی اڈوں پر اور جو فوجی ساز و سامان وہاں پر رکھے ہیں امریکہ کے، اس پر تو حملے ہو ہی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل پر بھی ایران حملہ کر رہا ہے۔ اسرائیل کے IDF کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل کے اندر 30 لاکھ لوگوں کو، یعنی 3 ملین لوگوں کو بنکروں میں ڈال دیا گیا ہے کہ وہ بنکروں میں رہ رہے ہیں، اور اسرائیل پر حملے ایران کی طرف سے ہو رہے ہیں، اور اسرائیل کے تل ابیب کو، حیفا کو اور یروشلم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آگے کیا ہو سکتا ہے؟ آگے کے جو حالات ہیں، جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ خانہ جنگی پورے مشرق وسطیٰ میں نہ ہو جائے، اور پورے مشرق وسطیٰ چونکہ ایران کے پاس طاقت تو ہے، ایران کے پاس میزائل کا ذخیرہ ہے، ایران اگر چاہے تو پورے مشرق وسطیٰ کو تہس نہس کر سکتا ہے، اور ایران کی یہ ٹارگٹ میں ہے کہ اگر ایران کو سنبھلنے نہیں دیا گیا تو وہ پورے مشرق وسطیٰ میں خانہ جنگی پیدا کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کرے گا، اور حتیٰ کہ اسرائیل کا جینا حرام کر دے گا۔ اس طرح کی کوشش، پہلی کوشش ایران کرے گا ایسا لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ بیٹھ کر کے گفتگو کر لے اور رجیم چینج ہو جائے،
ایران کی جو پھر موجودہ قیادت ہے اس کو مار دیا جائے، اس کو شہید کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر رجیم چینج کرنے پر ایران کو مجبور کیا جائے۔ یہ دوسری کوشش امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ تیسری کوشش امریکہ یہ ابھی بھی کر سکتا ہے اور اس وقت کر سکتا ہے، وہ یہ کہ چلیے جو ہوا وہ ہو گیا، اب جنگ کو بند کیا جائے۔ ہمارا ٹارگٹ تھا آیت اللہ خامنئی کو شہید کرنا، مارنا، تو ہم نے اس کو مار دیا ہے، اب جنگ کو روکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ ایسا کریں گے، چونکہ ان کو وہاں کے تیل پر قبضہ کرنا ہے، ایران کے ریسورسز پر قبضہ کرنا ہے، اور ایران کے ریسورسز پر قبضہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہاں پر IRGC موجود ہے، یعنی وہ فوجی جماعت اور فوجی گروہ جس کو آیت اللہ خامنئی نے تیار کیا ہے ایران کی حفاظت کے لیے، اور جب یہ وہاں کے تیل پر قبضہ کرنے کے لیے اور تیل پر اپنا تسلط جمانے کے لیے کوششیں جاری کرے گا تو پھر خانہ جنگی کی شکل ہوگی اور جنگ لمبے وقتوں تک کھنچ سکتی ہے۔ یہ حالات ابھی بنے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔